علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رامین سید۔ ناظرین، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مین سٹریم پروفیشن سے نکل کر ایک الگ فیلڈ میں اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر اپنا ایک منفرد نام پیدا کیا۔ ربانیہ شرجیل بھی ایسے ہی چند ناموں میں سے ایک نام ہے جن کے مشہور زمانہ تصویر گھر میں میں آج موجود ہوں۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کی کہانی، انہی کی زبانی۔ ربانیہ شرجیل، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ربانیہ شرجیل ایک بہت کانفیڈنٹ، بہت انرجیٹک اور بہت ہی پیشنیٹ انڈیویجول ہے اور بہت فارورڈ لکنگ ہے۔ فوٹوگرافی کرنے کا کب سوچا؟ بچپن میں کیا بننے کا سوچا تھا اور اب بن گئی؟ تو کیا ہے اس کے پیچھے، کیا سوچا تھا؟ کیونکہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پہ آرٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ میڈیمز پریکٹس کیے جاتے ہیں، تو شروع سے یہ تو پتہ تھا کہ آرٹ میں ہی جانا ہے۔ اور شوق اور بھی طرح کے تھے کہ ٹیکسٹائل کروں یا پینٹنگ کروں یا کولاج مجھے کرنا بہت پسند ہے، تو اسی طرح اسی فیلڈ میں میں گئی، آرٹ پڑھا اور پھر فوٹوگرافی پسند آئی تو فوٹوگرافی اپنا میجر کر لیا۔ زبردست۔ تصویر گھر کا کانسیپٹ کیا ہے اور یہ کب جنریٹ ہوا؟ بیسکلی تصویر گھر کی جو اپروچ ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ہم ایک ایسی اسپیس بنائیں جہاں پر ڈفرینٹ طرح کے لوگ آئیں، وہاں آ کے بیٹھیں اور اپنے جو شوق ہے فوٹوگرافی کے بارے میں اس پہ بات کریں، اپنا کام دکھائیں، اس کے بارے میں ڈسکس کریں اور بہت اوپن رہیں اس چیز کے بارے میں، کرٹیسائز بھی کریں، اپریشیٹ بھی کریں۔ یہ جنریٹ ہوا تھا تقریباً 2 سال پہلے، اور جیسے ہی جنریٹ ہوا تو میں نے فوراً سوچا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت فارورڈ لکنگ ہوں میں، تو سوچا کہ فوراً اس کو ایگزیکیوشن کی جائے اس آئیڈیا کی۔ تو بس 2 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور ہم لوگوں کی اپروچ ابھی تک وہی ہے، پرپس ہمارا وہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹیلنٹ لائیں اور اس کو انکریج کریں، جو کام وہ کر رہے ہیں اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ اچھا، بینگ اے فوٹوگرافر آپ کلچرل بیسڈ ہی کام کرتی ہیں، فوٹوگرافی کرتی ہیں، یا پھر آن یور لاس کو بھی کور کرتی ہیں؟ نہیں، میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تب تو ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس تھے، ایکسپیریمنٹل کام بہت کیا، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کام کیا، تو وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں جا رہا ہوتا، وہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ تو لیکن میرا شوق یہ تھا کہ اسٹریٹ فوٹوگرافی کروں، کلچر سے ریلیٹڈ جو کلچر بیسڈ پروجیکٹس ہیں وہ کروں، کیونکہ کلچر ہسٹری میں میرا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ تو وہ کیا، اور پھر فیشن میں بہت کچھ کیا، ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے بہت کام کیا، میگزینس کے لیے کام کیا، تو وہ ایک کافی زیادہ میں نے ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کام کیا۔ جی ربانیہ، آپ کن کن پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں اب تک؟ پچھلے سال میں ایک ریزیڈنسی کا حصہ تھی، جو کہ پریویسلی مجھے کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہوا تھا، کافی آرٹ ریزیڈنسیز کے میں حصہ رہ چکی ہوں، ایز اے ڈیلیگیٹ میں جا چکی ہوں، فیس آف سوات میں نے فوٹوگرافی وہاں پہ کافی بچوں کو کروائی تھی، تو اس طرح سے کافی ایکسپیرینس میرا ریزیڈنسیز کے ساتھ رہا ہے۔ پچھلے سال میں نے مسگر میں ایک ریزیڈنسی کی تھی، ولو ٹری آرٹ ریزیڈنسی ہے ایک، اس میں ایز اے فوٹوگرافر بھی گئی تھی اینڈ تصویر گھر کی ٹیم لیڈ بھی میں تھی۔ تو وہاں پر ہم مسگر ویلی ایک بہت آئسولیٹڈ ویلی ہے ہنزا سے کافی آگے، اور وہاں پہ ہم 15-20 دن رہے تھے، اور وہاں پہ ہم نے فوٹوگرافی بھی کی تھی، جس کے جو شوق تھے، کچھ میوزیشینس تھے، کچھ آرٹسٹ تھے، کچھ فلم میکرز تھے، ہم فوٹوگرافرز تھے، تو ہم نے بھی اس کو ایکسپلور کیا ایز اپنے میڈیم کو لے کے۔ تو ایک پروجیکٹ یہ کافی امپورٹنٹ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ایز این آرٹسٹ اینڈ آلسو ایز سمبڈی ہو لوز ٹریولنگ، تو ود ان پاکستان ٹریول کرنا وہ بھی مجھے بہت پسند ہے، تو وہ یہ ایکسپیرینس کافی امپورٹنٹ رہا میرے لیے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یوسف بشیر قریشی جو کراچی میں ہوتے ہیں، کومیون چلاتے ہیں، کومیون آرٹسٹ کالونی چلاتے ہیں، وہاں پر میں گئی اور وہاں پہ میں نے کچھ دن گزارے، ان کے ساتھ بھی ایک بہت مزے کی ہم لوگوں نے ریزیڈنسی کی، وہاں پر کافی کچھ سیکھا، کافی لوگوں سے ملے، یوسف جس طرح کا کام کریں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، تو ان کے ساتھ کلیبوریشن بھی بہت مزے کی رہی۔ ریزیڈنسی کو آپ تھوڑا ڈیفائن کر سکتی ہیں؟ ریزیڈنسی کے ساتھ آپ نے کس طرح سے کام کیا؟
ریزیڈنسی میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, اس اسپیس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, وہیں کھاتے پیتے باتیں کرتے ہیں, اسی طرح آرٹ پروڈیوس ہوتا ہے, اینڈ پھر اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیسے اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے. تو ریزیڈنسیز کافی انٹرسٹنگ, اب تو خیر پاکستان میں کافی ریزیڈنسیز کی جا رہی ہیں, تو ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ لوگوں سے بھی ملیں, ان سے بات بھی کریں, انٹریکشن بھی بڑھتا ہے, آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کا کام کریں, دوسرا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. جی ربانیہ, مجھے اپنی کچھ اچیومنٹس کے بارے میں بتایا, نیشنل لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر آپ کا کیا کیا کام جا چکا ہے اور کتنی ریکگنیشن ملی آپ کو؟ ریکگنیشن تو آہستہ آہستہ ملتی ہے, اب مل بھی رہی ہے. نیشنلی میں نے کافی زیادہ کام ایگزبٹ کیا ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کافی کیا ہے, اسٹوڈنٹ ہونے کے بعد بھی کیا ہے. 39K میں نے کام ایگزبٹ کیا ہے, الحمرہ میں کام ایگزبٹ کیا ہے, ڈرائنگ روم ایک گیلری ہوتی تھی ادھر کام ایگزبٹ کیا ہے. انٹرنیشنلی دبئی میرا کام گیا تھا 39K, تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے. اور جو آپ نے یہ دبئی کا بتایا, اس میں کسی تھیم بیسڈ آپ نے کام کیا تھا, اس کو تھوڑا سا بتائیں. یوزلی میں تھیم بیسڈ کام نہیں کرتی, ایز ان جو آپ جس فیز میں ہوتے ہو آپ وہی کام کرتے ہو, وہی ایکسپریس چیز کرتے ہو آپ, جو سوچ رہے ہوتے, جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں. تو تھیم بیسڈ تو کام نہیں ہم کرتے, لیکن ایز آرٹسٹ اگر سوچا جائے تو. لیکن ہاں, جو کام جب سلیکشن ہوتی ہے یا کام دیکھا جاتا ہے, یوزلی جب گروپ شوز ہوتے ہیں تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کلیکٹیو کیا چیز ایک اچھا گروپ شو بنائے گی. تو اس میں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس طرح کا کام تھا جس طرح کا اسٹریٹ فوٹوگرافی کی جاتی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن تھی لیکن تھی اسٹریٹ فوٹوگرافی. اچھا ربانی, مجھے بتائیں کہ کولیبوریشنز اور پارٹنرشپس کے بارے میں بتائیں, کن کن لوگوں کے ساتھ, کن کن پروجیکٹس کے ساتھ آپ نے اب تک کولیبوریٹ کیا اور کیسا ایکسپیرینس رہا؟ تصویر گھر میں ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا ان 2 سالوں میں. سب سے زیادہ بڑا نام BNU ہے. BNU کا ہر سال بیسٹیول ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے برانڈز اور بھی ہوتے ہیں. تو BNU بیسٹیول کے ساتھ ہم لوگوں نے کولیبریٹ کیا تھا ریسنٹلی, اور لومو پولو کے ساتھ ہم نے کافی کولیبریٹ کیا ہے. لومو پولو کے ساتھ ہم نے کافی ایونٹس کیے ہیں, ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپس بھی رہی ہیں, ان کے ساتھ ہماری کولیبریشنز بھی رہی ہیں. وہ ایک بہت مزے کا پلیٹ فارم ہے, تو ان کو ہم ان کے ساتھ کافی کام کرتے ہیں. بکس اینڈ بینس پہ ہم نے کام کیا, IPA کے ساتھ ہم لوگوں کی کولیبریشن رہی ہے. تو کافی کام ہم کر رہے ہیں, آگے بھی کرنا چاہتے ہیں. ربانیہ کی نظر میں فوٹوگرافی کیا ہے؟ فوٹوگرافی ان سمپل ورڈز ہے ڈاکیومنٹیشن کرنا, کسی چیز کا ریکارڈ رکھنا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو اتنا ہی سمپلیفائڈ رکھنا چاہیے, لیکن اس کا پرپز ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ نہیں کرتے وہ ہم آرکائیو نہیں رکھتے. تو مجھے لگتا ہے اس زمانے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ ہے کہ فوٹوگرافی آرکائیول پرپزز کے لیے استعمال کی جائے. تو وہ بھی ڈاکیومنٹیشن ہی ہوتی ہے. تو ان سمپل ورڈز ڈاکیومنٹیشن ہی ہے فوٹوگرافی. زندگی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ زندگی اگر میں اپنی پرسنالٹی دیکھوں تو اس حساب سے میں یہ کہوں گی کہ پازیٹیو انرجی, وہ کسی بھی طرح آپ لگاؤ, آپ دوسروں کے لیے لگاؤ, آپ اپنے لیے لگاؤ, آپ اپنے آرٹ میں لگاؤ, کھانے میں لگاؤ, اپنے لائف اسٹائل میں لگاؤ, کسی بھی چیز میں اٹ شوڈ بی پازیٹیو. تو اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میرے لیے اٹ وڈ بی پازیٹیو انرجی. زندگی کی خوبصورت ترین بات, زندگی کا خوبصورت ترین پہلو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک اندر سے فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز دس از دا ٹروتھ, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حق کی بات ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ اسٹینڈ لو, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اچھی بات ہے زندگی کی, کہ آپ کو ایک فیلنگ ہو کہ ہاں یہ چیز ٹھیک ہے اور میں اس پہ اسٹینڈ لینا چاہتی ہوں. آئی تھنک یہ واٹ کیپس یو موونگ. کبھی ایسا موڑ آیا جب آپ مایوس ہوئی ہوں یا ناکامی کبھی آپ کو ملی ہو, تو چلتی کیسے رہتی ہیں؟ I think like my father says کہ it's not the end of the world. آپ کو بہت زیادہ ناکامیاں ملتی ہیں اینڈ کبھی کبھی آپ بہت ڈسہارٹ بھی ہو جاتے ہو, لیکن سب سے پہلی بات وہی کہ آپ میں وہ انرجی ہوتی ہے. تو وہ انرجی باہر نکالنی ہوتی ہے آپ نے, وہ انرجی آپ کے اندر نہیں رہ سکتی. تو کیونکہ میں ایک انرجیٹک پرسن ہوں تو وہ چیز باہر نکلنی ہے, وہ ایک پازیٹیو انرجی کی شکل میں وہ چیز باہر نکلنی ہے, تو وہ اندر نہیں رہ سکتی. تو آئی تھنک دیٹ کیپس می موونگ.
ربانی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں فیمیل فوٹوگرافرز کے لیے کتنا اسکوپ ہے اور کیا ان میں رجحان پایا جاتا ہے؟ جب میں فوٹوگرافی کری تھی تب بہت کم لڑکیاں تھیں جو اس میڈیم کو پریکٹس کری تھیں, لیکن اب کافی زیادہ ہو گیا ہے, کافی زیادہ فیمیلز نظر آتی ہیں کام کرتے ہوئے, ویڈنگ میں بھی, فیشن میں بھی, اسٹریٹ فوٹوگرافی میں بھی. تو یہ اچھی چیزیں, یہ بڑھتی جائے گی ود ٹائم, یہ کم نہیں ہوگی. فیسلٹی بھی ہے, جو لوگ صرف فیمیلز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ فیسلٹی بھی ہے, اور کیونکہ ایکسپوجر اب بڑھ رہا ہے تو اس کے حساب سے آئی تھنک یہ چیز اب انکریز کرتی جائے گی. بینگ اے فیمیل, فوٹوگرافی کو پرسو کرنا کتنا آسان تھا, ہرڈلز کیا ہے؟ اٹ ڈپینڈز, ہر کسی کی فیملی اور ہر کسی کا سرکل ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے, لیکن ہرڈلز میلز کو بھی آتے ہیں, فیمیلز کو بھی آتے ہیں. جو بھی مجھ سے انٹرویو کرتا ہے ان کو میں یہی کہتی ہوں, فیمیلز کو جہاں پہ ہرڈلز آتے ہیں ان کو ایڈوانٹیجز بھی بہت زیادہ ہیں, ایکسیس بھی بہت جگہوں پہ مل جاتی ہے. عورتیں اور بچے بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں عورتوں کو, تو جہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہاں پہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. آپ اب اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں پروفیشنلی, تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں فوٹوگرافی انڈسٹری کہاں لیگ کر رہی ہے؟ کام تو بہت اچھا ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کام بہت سارے لوگ ڈفرینٹ بھی کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں, سینئرز بھی کر رہے ہیں, لیکن دا پرابلم از کہ پیپل ڈونٹ ریڈ, کام نہیں دیکھتے. انسٹیٹیوٹس میں بھی اگر دیکھا جائے تو فوٹوگرافی کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا, پڑھتے نہیں ہیں, پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہے, پڑھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو وہ چیزوں میں پھر ہم انڈرسٹینڈنگ میں بہت لیک کرتے ہیں. تو وہ چیز اگر ہم اس چیز میں ایڈ ان کر لیں کہ ہم پڑھیں, ہم لوگوں کا کام دیکھیں, ہم کولیبریٹ کریں. جب تک ہم لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کریں گے, ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے, یہ چیز تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے پاکستان میں کہ ہم کسی اور کے ساتھ کام کریں. تو اگر جب تک ہم وہ نہیں کریں گے ہم سیکھتے نہیں ہیں, تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک آپ نے کتابوں کی بات کی, تو وہ نہ صرف فوٹوگرافی میں بلکہ ہر فیلڈ میں بڑا ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. جب تک آپ پڑھتے نہیں ہیں, لٹریچر پچھلا نہیں پڑھ لیتے, تو آپ کو اتنا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا. ہسٹری بہت ضروری ہے بالکل. جی ربانی, آپ کی انسپریشن کیا ہے اور کون ہے؟ انسپریشن تو ڈفرینٹ چیزوں سے آتی ہے, کیونکہ میں پڑھتی بھی بہت ہوں, تو اس میں بھی آپ کی امیجنیشن کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. تو انسپریشن کہیں سے بھی آ جاتی ہے, آپ باہر نکلو موسم سے, چیزیں دیکھ کے, تو کسی بھی چیز سے انسپریشن آپ لے سکتے ہو. تو آئیڈیلائز کس کو کرتی ہیں آپ؟ آئیڈیلائز میں کرتی ہوں اپنے گرینڈ پیرنٹس کو, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہی دیکھا تھا ہمیشہ سے کہ ان کی جو شوق ہیں اور ان کی جو لائف سٹائلز ہیں ان میں ہر چیز بہت بیلنسڈ تھی. تو آئی تھنک ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ ینگسٹرز یا ینگ ٹیلنٹ جو اس پروفیشن کو پرسو کرنا چاہتا ہے, ان کے لیے آپ کیا کریں گی؟ انہی کے لیے بیسکلی ہم لوگوں کا یہ جو تصویر گھر کا ابھی پلیٹ فارم چل رہا ہے, وہ یہی اپروچ لے کے بنایا گیا تھا کہ جو ینگ ٹیلنٹ ہے وہ آگے آئے, اور ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو کہ ان کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. تو وہ آئیں, یہ اسپیس یوٹیلائز کریں, جگہ بھی لیں, اکوپمنٹ بھی ہم لوگ دیتے ہیں, اکوپمنٹ آ کے یوز کریں, کیونکہ کافی لوگ ہیں جو ینگ ہیں, ان کو کام نہیں ملتا اینڈ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اسپیس بھی ہے, اکوپمنٹ بھی ہے, سوشل میڈیا نے ویسے بہت ساری چیزیں آسان کر دی ہیں, تو ہم ایونٹس بھی بناتے ہیں. تو یہ پورا ایک پیکیج ہے جو ہم ینگسٹرز کو دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں اور ہم ان کو انکریج کریں. ایم کیا ہے آپ کا؟ تصویر گھر تو بن گیا ہے, واٹس نیکسٹ؟ اگلے کچھ سالوں میں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ تصویر گھر کو ہم اتنا اسٹیبلش کر دیں کہ جو پہلا اسٹیپ تھا جو ہم نے سوچا تھا کہ اس لیے تصویر گھر بننا چاہیے, وہ یہ تھا کہ لوگ ملیں اور آ کر اکٹھے کام کریں, اور اس میں کوئی سینئر جونیئر کا نہ ہو, یا یہ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا یا یہ نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتی ہوں کہ اگلے کچھ سالوں میں اس طریقے سے یہ پلیٹ فارم اسٹیبلش ہو جائے. بہت شکریہ ربانیہ, میں آج آپ کے ساتھ موجود تھی. آپ کا میں نے یہ تصویر گھر دیکھا خوبصورت سا. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آپ کو ربانیہ کی پیاری پیاری باتیں اچھی لگی ہوں گی, اور یہ گھر تصویر گھر جو میں نے آپ کو دکھایا, اتنی خوبصورت یہاں پینٹنگز لگی ہوئی ہیں, اور حویلی اسٹائل کا ہی گھر لگتا ہے بالکل. تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. مزید اسی طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com. فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.